کہ وقصد فی مشیک، اللہ اکبر، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو تو پست رکھنا۔ یہ دو خوبیاں پیدا کرنی ہیں، نہ تو تمہاری چال اکڑ اکڑ کر ہو، تم متکبرانہ انداز میں نہ چلو، اور اس طرح بھی نہ چلو کہ تم کمزور دکھائی دو، باوقار انداز میں چلو۔ بعض کا تو نا بندہ مصنوعی طور پر عاجزی اختیار کر رہا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ چلنا یہ کہ انسان ایسے ہر وقت سر جھکا کے چلے، ایسا بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ خود فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کے سر پہ عزتوں کا تاج رکھا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو احسن تقویم صورت عطا کی، سب سے سونی صورت حضرت انسان کو عطا کی۔ تو نہ تکبر کے ساتھ چلے اور نہ اس طرح مصنوعی چال میں چلے کہ وہ اپنے آپ کو صوفی نما پیش کرے کہ یہ دیکھو یہ عاجزی والی چال ہے، نہیں، میانہ روی کے ساتھ باوقار انداز میں چلے۔ اور یہ چال اتنی خوبصورت ہو کہ یہ دور سے آ رہا ہو تو لوگ اس کی چال دیکھ کر کے واہ حضور کا غلام آ رہا ہے، یعنی اس کا انداز معاشرت، اس کا طرز زندگی اور اس کی وضاحت، اس کی چال ڈال وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے، نہ تکبر ہو اور نہ مصنوعی عجز اس کی چال میں نظر آئے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن نے کتنے خوبصورت لہجے میں کہا، وقصد فی مشیک، اپنی چال کو میانہ روی والی چال بنا لے، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھنا۔ کیسی خوبصورت تربیت ہے جو اسلام اپنے ماننے والوں کی کرتا، چیخ چیخ کے بات کرنا کہ لوگوں کے کان پھٹیں اور اس کا جوش پھر بھی ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے جو ضابطہ اخلاق دے رہا ہے کہ تم گفتگو کر رہے ہو، تم کلام کر رہے ہو تو تمہاری آواز اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگوں کے کانوں کے اندر جو ہے وہ تکلیف کا سبب بن رہی ہو اور لوگ پریشان ہو اور تم اور زور لگاتے رہو اور تم کہو کہ اور ایکو کھول دو اور ساؤنڈ کھول دو۔ مقصد تو بات بتانا ہے، مقصد تو بات ان تک پہنچانا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، اس نے کہا اگر دلائل میں وزن ہو تو دھیمی آواز بھی دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے، لیکن اگر دلائل میں وزن نہ ہو، بات میں وزن نہ ہو، تو پھر سینے کا زور لگانے سے یا گلا پھاڑ پھاڑ کے گفتگو کرنے سے کسی کی زندگی نہیں بدلے گی۔ وغضض من صوتک، تم نے آواز کو بھی پست رکھنا ہے۔ اور آگے زوردار تنبیہ کی، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ تنبیہ ہے، ایک مومن کو اپنی آواز کو بھی پست رکھنے کی تاکید کی گئی، اس کا لہجہ بھی شائستہ ہو، اس کے لفظ بھی خوبصورت ہو، اس کے لفظوں کے اندر مٹھاس ہو، محبت کا عنوان ہو، پیار بری باتیں ہوں، اور اس کی شخصیت میں تکبر نہ ہو، عجز ہو، اس کی چال بھی باوقار ہو۔ تو مجھے بتائے یار، ایسا شخص مل جائے اگر آپ کو کہ جس کی وضاحت بھی خوبصورت ہے، جو امر بالمعروف بھی کرتا ہے، نہی عن المنکر بھی کرتا ہے، اور جس کی چال بھی باوقار ہے، جس کی آواز اور لہجے میں مٹھاس ہے اور اس کا کلام بھی خوبصورت ہے، تو اسلام ایسا شخص چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دیا، قرآن یہ چاہتا ہے کہ مومن کی آواز بھی خوبصورت ہو، اس کا لب و لہجہ بھی خوبصورت ہو، اس کی آواز پست ہو اور وہ کلام کر رہا ہو جہاں تک ضرورت ہے۔ ہاں کسی جگہ پہ آپ کو اونچی بولنا پڑے گا جب آپ کے پاس کوئی دوسری سہولت نہیں ہے، لوگ زیادہ ہے تو وہاں پر تو یقیناً ضرورت کے مطابق اجازت ہوگی، لیکن چیخ چیخ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے کلام کرنے سے بھی اسلام نے منع کر دیا۔ قرآن نے اس کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ پورا ضابطہ اخلاق اور تربیت کا عنوان ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، اور وہ حضور علیہ السلام کی امت کو قرآن کی ان آیات کی بدولت عطا کیا گیا۔